السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 باب 1 کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کتاب انہوں نے کس کے نام کی یہیں سے پڑھتے ہیں۔ آپ میری آواز کو سنتے ہوئے تصویریں بھی اپنے دماغ میں بنائیے، اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان بچوں سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں اور کس سے؟ یعنی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن کیوں؟ جو یہ کتاب پڑھیں گے، کیونکہ میں اسے ایک بڑے شخص کے نام کر رہا ہوں۔ کسے؟ اس کتاب کو کس شخص کے نام؟ لیون ورتھ، جو کہ ان کے دوست۔ یہاں پر انہیں پہلی وجہ، میرے پاس ایک اہم وجہ ہے، وہ دنیا میں میرا سب سے اچھا دوست ہے، ایکسپوری کے دوست لیون ورتھ، اس لیے انہوں نے یہ کتاب ان کے نام کی۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا سب کچھ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے بارے میں لکھی کتابیں بھی، یعنی لیون ورتھ جو ہیں وہ بچوں کی بارے میں لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ فرانس میں رہتے ہیں اور وہاں بھوک اور ٹھنڈ میں ہیں، انہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ سب وجوہات کافی نہیں ہیں تو میں یہ کتاب اس بچے کے نام کروں گا جس سے یہ آدمی بڑا بنا ہے، جس سے یہ بڑا آدمی بنا ہے۔ یعنی یہ بڑا آدمی کون ہے؟ لیون ورتھ، جب یہ بچہ تھا۔ تو تمام بڑے کبھی بچے تھے، اگرچہ ان میں سے بہت کم کو یہ یاد رہتا ہے۔ آپ کو یاد رہتا ہے جو بڑے ہیں، اور اسی لیے میں اپنی ڈیڈیکیشن کو صحیح کرتا ہوں لیون ورتھ کے نام، جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ اب ہم باب 1 کی طرف چلتے ہیں۔ باب 1، پائلٹ اور بڑوں کے بارے میں ان کے خیالات، پائلٹ کے اپنے خیالات۔ ایک بار جب میں 6 سال کا تھا تو میں نے ایک کتاب میں ایک شاندار تصویر دیکھی جس کا نام فطرت کی سچی کہانیاں تھا، اور یہ قدیم جنگل کے بارے میں تھی۔ یہ ایک اژدہے کی تصویر تھی، یعنی بہت بڑے سانپ اژدہے جو ایک جانور کو نگل رہا تھا۔ یہاں اس کی ڈرائنگ کی نقل ہے، یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب میں لکھا تھا، اژدہے شکار کو چبائے بغیر پورا نگل لیتے ہیں، اژدہے شکار کو چبائے بغیر پورا نگل لیتے ہیں، اس کے بعد وہ حرکت نہیں کر سکتے اور ہاضمے کے لیے درکار 6 مہینوں تک سوتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے گہرائی سے جنگل کی مہم جوئی پر غور کیا، اور رنگین پینسل سے کچھ کام کرنے کے بعد میں اپنی پہلی ڈرائنگ بنانے میں کامیاب ہوا، میری ڈرائنگ نمبر 1۔ میں نے اپنا شاہکار بڑوں کو دکھایا اور پوچھا کہ کیا یہ ڈرائنگ انہیں ڈراتی ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا، ڈرانا کیوں؟ ٹوپی سے کیوں کوئی ڈرے گا؟ میری ڈرائنگ ٹوپی کی نہیں تھی، یہ ایک اژدہے کی تصویر تھی جو ایک ہاتھی کو ہضم کر رہا تھا، یعنی اس کے پیٹ میں تھا وہ۔ لیکن چونکہ بڑے لوگ اسے سمجھ نہیں پائے، میں نے ایک اور ڈرائنگ بنائی۔ میں نے اژدہے کا اندرونی حصہ کھینچا تاکہ بڑے لوگ اسے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ انہیں ہمیشہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بار بڑوں کا جواب یہ تھا کہ وہ مجھے صلاح دیں کہ میں اپنے اژدہے کی ڈرائنگز، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، چھوڑ دوں اور اس کے بجائے جغرافیہ، تاریخ، حساب اور گرامر پر توجہ دوں۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں میں نے مصور کے طور پر ایک شاندار کیریئر کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی ڈرائنگ نمبر 1 اور ڈرائنگ نمبر 2 کی ناکامی سے مایوس ہو گیا تھا۔ بڑے لوگ خود سے کبھی کچھ نہیں سمجھتے، اور بچوں کے لیے انہیں ہمیشہ چیزیں سمجھاتے رہنا تھکا دینے والا کام ہے۔ پھر میں نے ایک اور پیشہ چنا، ہوائی جہاز اڑانا سیکھ لیا۔ میں نے ہوائی جہاز اڑانا سیکھ لیا۔ میں نے دنیا کے ہر حصے پر تھوڑا بہت پرواز کیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جغرافیہ میرے لیے بہت مفید رہا ہے۔ ایک نظر میں چین کو ایریزونا سے الگ پہچان سکتا ہوں، یعنی اوپر سے۔ اگر کوئی رات کو کھو جائے تو ایسا علم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اپنی اس زندگی میں میری بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو اہم معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں بڑوں کے درمیان کافی رہا ہوں، میں نے انہیں قریب سے ذاتی طور پر دیکھا ہے، اور اس سے بڑوں کے بارے میں میری رائے زیادہ بہتر نہیں ہوئی۔ جب بھی میں کسی ایسے بڑے سے ملا جو مجھے کچھ سمجھدار لگا، میں نے اسے اپنی ڈرائنگ نمبر 1 دکھانے کی کوشش کی، جو میں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی ہے۔ میں یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آیا یہ شخص واقعی سمجھ بوجھ والا ہے، لیکن جو بھی ہوتا وہ ہمیشہ یہی کہتا یا کہتی، یہ ایک ٹوپی ہے۔ پھر میں کبھی بھی اس شخص سے اژدہوں، قدیم جنگلوں یا ستاروں کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ میں خود کو ان کی سطح پر لے آتا، میں ان سے برج
یعنی تاش کا کھیل، گولف، سیاست اور ٹائیوں کے بارے میں باتیں کرتا، کپڑوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں باتیں کرتا، اور وہ بڑے شخص کو ایک ایسے سمجھدار آدمی سے مل کر بڑی خوشی ہوتی، یعنی ان کو لگتا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، تو میں ان کی طرح سمجھدار بن جاتا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ باب ختم ہوتا ہے۔ دنیا کو اگر ہم ایک بچے کی طرح دیکھنے کی کوشش کریں، یعنی ہم اپنی جو ایک بہت ہی سخت سوچ ہوتی ہے، پرانی سوچ کو چھوڑ کے، کہ دنیا کو ہم سادہ خیالات میں چھپے ہوئے اچھے اور گہرے معنی میں دیکھ سکیں، یعنی بڑے لوگ خود سے کبھی کچھ نہیں سمجھتے اور بچوں کے لیے انہیں ہمیشہ چیزیں سمجھاتے رہنا تھکا دینے والا کام ہے۔ تو ہمیں بھی بچوں کی طرح دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے جو بہت ہی سادہ ہوتی ہیں لیکن بہت ہی گہری ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مطالعہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے فائدے والا بنے، آمین۔